جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے۔ فرعون سمجھتا تھا کہ بھگوان فقط میں ہوں، فرعون سمجھتا تھا کہ بھگوان فقط میں ہوں، ناداں یہ نہ سوچا کہ موسیٰ بھی کہیں ہوگا، ناداں یہ نہ سوچا کہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ آج کا مکمل ہونے جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ 1838 میں ہندوستان کے سارے مدرسے بند ہو گئے، 80,000 مدرسے تھے ہندوستان میں، سب کے سب بند ہو گئے۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دے دی گئی۔ اسلام کیسے باقی رہا؟ قرآن کیسے باقی رہا؟ ان مدرسوں کے بچوں کے صدقے میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا، جان کی پرواہ کیے بغیر ان چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچوں نے اسلام کو بھی بچا لیا، قرآن کو بھی بچا لیا۔ 4 احسان ہے مدرسے کا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا ملک آزاد نہیں ہوتا، اسلام خطرے میں پڑ جاتا۔ دوسرا احسان اس مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم مسلمان نہیں ہوتے، سر پر ٹوپی نظر نہیں آتی، چہرے پر داڑھی نظر نہیں آتی، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان اس مدرسے کا، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا، نکاح مدرسے کے صدقے میں ہوتا ہے تو بچے کو ماں کے ساتھ باپ بھی مل جاتا ہے۔ یہ مدرسے ہی کی برکت ہے کہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کی سنت ادا ہوتی ہے، بچے کو ماں کے ساتھ باپ بھی مل جاتا ہے۔ مدرسے کا سب سے بڑا احسان سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا احسان مدرسے کا یہ ہے کہ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے غریب کے ٹھیلا کھینچنے والوں کے کہاں سے پڑھتے؟ ان کے باپ کے پاس گھر چلانے کے لیے مشکل سے پیسہ، ان کو پڑھانے کے لیے مہنگی تعلیم کہاں سے ملتی؟ یہ مدرسے کی برکت ہے کہ غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم مل جاتی ہے۔ مدرسہ آپ کا 3 کام سے باقی رہے گا، مدرسے ہم بھیج کر بچے کو تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ، مدرسہ آپ کا باقی رہے گا۔ دوسرا کام یہ ہے، مدرسے میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی پگڑی نہیں اچھالنی ہے، داڑھی نہیں نوچنی ہے، تعظیم کرنی ہے، آپ کا مدرسہ باقی رہے گا۔ اور جب مدرسہ مصیبت میں پڑے تو آپ کو تعاون کرنا ہے، مدرسہ باقی رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہوگا، مدرسے کا چندہ ادھار، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ڈاکٹر کا فیس نقد ہے، مدرسے کا چندہ ادھار ہے، مدرسہ کیسے چلے گا؟ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پہلا پیغام 3 منٹ کا کہ توبہ جو کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے، اللہ ہر مصیبت سے آپ کو نکال لے گا۔ دھیان سے سنیے گا، چور پکڑا گیا، حضرت عمر کی عدالت میں آیا، فیصلہ ہوا کہ اس نے چوری کی ہے، ہاتھ کاٹ ڈالو، دوسرے کا مال بھی محفوظ رہے گا اور دوسرے کو نصیحت بھی ملے گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور پہلی غلطی ہے، معاف کر دیجئے۔ کہ یہ ہو نہیں سکتا، میرے خدا کی عادت کے خلاف ہے کہ کوئی پہلی غلطی کرے اور وہ پکڑ لے، وہ تو بار بار پردہ ڈالتا رہتا ہے، پردہ ڈالتا رہتا ہے،
پکڑتا نہیں ہے، موقع دیتا ہے، جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تحقیق کرو، یہ پہلی بار کا چور نہیں ہے، تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ 100 بار کا چور ہے، اب پکڑا گیا ہے۔ حضرت عمر نے رات میں گشت کرتے ہوئے گھر سے آواز سنی گانے کی، چھاپا مارا، چھاپے میں وہ لوگ پکڑے گئے، گانا گاتے ہوئے پکڑے گئے، تو سوچا کہ اب تو حضرت عمر کا کوڑا پڑے گا، درہ پڑے گا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا ہے کہ گانا گا رہے تھے، آپ نے 3 گناہ کیے۔ الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا حضور آپ بغیر اجازت کے کمرے میں داخل ہوئے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی دروازے سے داخل نہیں ہوئے ہیں، پیچھے سے آئے۔ تیسری غلطی آپ نے جاسوسی کیا ہے، قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کا ادب دیکھیے، قرآن کا نام آنے کے بعد کہا کہ تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان دارو کی بوتل چھپا کر کے راستے سے گزر رہا ہے، حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، کمر میں کوڑا ہے۔ جوان نے دیکھ لیا کہ عمر کی نظر پڑ گئی ہے، چوری پکڑی جائے گی۔ جوان کانپنے لگا، پیشاب رک گیا، نبض ٹھار ہو گئی، جوان کا قدم دیر دیر سے اٹھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، جھٹک کر کے آئے، او جوان کیا چھپا رکھا ہے؟ دارو کی بوتل تو نہیں ہے؟ جوان نے دل میں خدا سے کہا مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی آبرو نہیں بچا سکتا ہے۔ جوان نے کہا نہیں حضور دارو نہیں ہے، کہا دکھاؤ بوتل۔ اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، شراب کی بوتل تھی۔ اللہ نے اس جوان کو پردے میں لے لیا، اس پر ستاری فرمائی۔ حضرت عمر نے جیسے ہی ڈھکن کھولا، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے۔ جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے، وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے۔ جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے، خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، توبہ کریں گے فرصت سے انشاءاللہ۔ یہاں کر کے پھنسے، توبہ فرصت سے نہیں، جو کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے آپ کا پیغام نکل رہا، میں تو گھبرا گیا تھا۔ پہلی رات کا جلسہ ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل خوش ہو گیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے نبی دنیا میں آئے، صرف 10 سال میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا صرف 10 سال میں۔ 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا، اور جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بھی عورت کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی نہیں پیدا ہوئی۔ اس راز کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دور میں دستور تھا، بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، رحمت بنا کر کے بھیجے جا رہے ہیں، اللہ کو گوارا نہ ہوا، ایک طرف تو نبی آئے، دوسری طرف بچیوں پر مصیبت ڈھائی جائے۔ اللہ نے کرم کیا، جس سال نبی آئے اس سال اللہ نے کسی بھی عورت کو بیٹی نہیں دیا، سب کو بیٹا دیا۔ ایک بات سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، اقوام متحدہ نے 1984 میں رپورٹ نکالا، رپورٹ جاری کی، اس میں لکھا امریکہ اور اسرائیل میں، امریکہ اور یورپ میں 50 سال کے اندر اسلام 235% پھیلا۔ زر کے بغیر، زور کے بغیر، زر کے بغیر
زور کے بغیر، طاقت کے بغیر، دولت کے بغیر اسلام اتنی تیزی سے کیسے پھیلا؟ تو لکھا کہ جس نبی کو نماز معراج میں ملی، اس نبی نے اس نماز کو پڑھنے کے لیے حکم دیا مسجد میں جب اذان ہوئی تو سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے، چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے، اتحاد کی طاقت ملی، اسلام تیزی سے پھیل گیا۔ صرف 50 سال میں 235% اسلام پھیل گیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ آدم جب دھرتی پر آئے تو آسمان سے وحی آدم کے اوپر کتنی بار آئی؟ آسمان سے آدم آئے زمین پر تو آسمان سے وہی اللہ کا پیغام آدم کے اوپر کتنی بار آیا؟ صرف 12 بار، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت عیسیٰ کے اوپر کتنی بار آیا؟ 13 بار۔ حضرت ادریس اللہ کے نبی ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ادریس پر کتنی بار آیا؟ صرف 4 بار۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آسمان سے وہی اللہ کا پیغام حضرت ابراہیم پر کتنی بار آیا؟ 42 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار آیا؟ 500 مرتبہ۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آسمان سے وہی ہمارے نبی پر کتنی بار آئی؟ 24,000 بار۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے، اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ دوسرا پیغام، دوسرا پیغام مکمل ہو گیا۔ تیسرا پیغام آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا خوبصورت پیغام، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ دل انسان کا کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ دماغ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ ہاتھ پاؤں کہاں ہے؟ سب سے نیچے ہے۔ ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے، اس دل سے آدمی پیسہ کماتا ہے، اور دماغ سے علم حاصل کرتا ہے۔ تو جس سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے اس کو سب سے اوپر کیا، یہ بتانے کے لیے علم ہوگا سب سے اوپر ہو جاؤ۔ ایک بات اور سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعے کو تازہ فرمائے۔ عالم بڑھ کر کے ہے یا شہید بڑھ کر کے ہے؟ عالم پسینہ بہاتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، جانور کو انسان بناتا ہے، یہ کام عالم کا ہے۔ لیکن شہید خون بہاتا ہے، گردن کٹاتا ہے، دونوں میں رتبہ کس کا بڑا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ گردن کٹانے والے سے بڑھ کر کے رتبہ عالم کا ہے۔ کیوں؟ جو گردن کٹانے والا مجاہد ہوتا ہے وہ کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، کسی کو مارتا ہے یا خود مر جاتا ہے، لیکن عالم خود کو زندہ کرتا ہے اور پوری دنیا کو علم سے زندہ رکھتا ہے۔ شہید سے بڑھ کر کے عالم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 دولت دی، ایک حسن دیا، حسن دیا تو کنویں میں ہے، حسن دیا تو بازار میں ہے، بیچا جا رہا ہے، حسن دیا تو جیل کے اندر ہیں، اور جب اللہ نے علم دیا تو تخت پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں ایک تجربے کی بات، میری داڑھی کچی ہے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے،
لیکن کتابوں میں لکھا ہوا اس لیے نقل کر رہا ہوں. آپ 3 احسان کرتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے پر، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے. آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں. آپ اچھا کپڑا پہناتے ہیں اپنے بچے کو، یہ بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے. آپ اس کے لیے اچھا مکان بناتے ہیں، یا آپ کے مکان کو اپنے دور میں اجاڑ دیں گے. ان کے ڈیمانڈ پر آپ کا مکان نہیں آئے گا. آپ کا احسان بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے. لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہے کہ ایک احسان کر دیجئے، یہ زندگی بھر آپ کا احسان یاد رکھیں گے. آپ جاہل ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں. اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے، ترقی کا ہمارا کوئی امکان ہو نہیں سکتا. ہمیں احساس جب تک خود نہ ہوگا اپنی حالت کا، ہمارے حال کا کوئی بھی پرساں ہو نہیں سکتا. اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسان ہو نہیں سکتا. کرے تہذیب سے کرے تہذیب سے آراستہ ہم اپنی نسلوں کو، شکیلیں سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا. شکیلیں سے زیادہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا. آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. یہ دیکھیں، تھک گئے تو ہم تکیہ آپ کو دے ہی دیں گے، یہاں صلح ہی دیں گے. اللہ کا شکر ہے 3 پیغام نکل گئے، 4تھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. پہلے ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے. ڈاکٹر بنانے سے اسلام نہیں روکتا، وہ خدمت خلق ہے، اس کی اجازت دیتا ہے. وکیل بنانے سے نہیں روکتا، پروفیسر بنانے سے نہیں روکتا، عصری تعلیم دلانے سے نہیں روکتا. لیکن شرط یہی ہے کہ ڈاکٹر بنانے سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے. دھیان سے سنیے گا. ابن مبارک محدث کبیر ہے، دعا فرمائیے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. انہوں نے ایک بچے کو کھڑا کیا کہ بیٹا میرے سوال کا جواب دو، تم نے کچھ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں؟ کہ حضور 4 باتوں کا علم ہے، اس کے علاوہ کی مجھ کو ضرورت نہیں. میں نے 4 چیزیں حاصل کر لی ہیں، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں. سر چکرا گیا کہ بچہ کیا بول رہا ہے. بچے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے سمجھا نہیں، 4 باتوں کا تم کو علم ہے، اس کے بعد کسی علم کی ضرورت نہیں، بات کیا ہے؟ اس بچے نے خلاصہ کیا، مجھے سر کا علم حاصل ہو گیا، مجھے زبان کا علم حاصل ہو گیا، مجھے کان کا علم حاصل ہو گیا، مجھے دل کا علم حاصل ہو گیا، اب کسی علم کی ضرورت نہیں ہے. کہا بیٹا سر کا علم حاصل ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ کہ سر کا علم حاصل ہو گیا کہ یہ سر خدا کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا. دل کا علم ہو گیا کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کسی اور کی یاد بتا نہیں سکتے. زبان کا علم ہو گیا کہ اس زبان سے قرآن پڑھنا ہے. کان کا علم ہو گیا کہ قرآن سننا ہے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت. انگریزی اسکول سے بچہ نکلا، مسلمان کا بچہ. ماسٹر صاحب نے روکا، پوچھا بیٹا عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ بچے کا جواب سنیے. بچہ اسلامی ماحول میں تھا، دیندار تھا، دینداروں کا بچہ تھا. اس نے کہا کہ انگریزی سے بڑھ کر کے عربی ہے. تو ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہا اللہ کا کلام قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے. تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر مسلمان، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہیڈ ماسٹر مسلمان بچے کے باپ کو بلا کر کے کہتا ہے 2 سال سے تمہارے بچے اسکول میں نہیں آ رہے، بات کیا ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ ابھی ہمارا بچہ 2 سال میں 15 پارے کی حفظ کیا ہے، 15 پارے باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد اسکول میں آئے گا. تو دیکھیے مسلمان ماسٹر مسلمان ہو کر کے کیا تانا مارتا ہے کہ 2 سال 15 پارے کے چکر میں تمہارے بچے کے برباد ہو گئے، ختم کرنے کے چکر میں رہو گے تو 4 سال برباد ہو جائیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں سب کچھ بنائیے لیکن پہلے مسلمان بنائیے. ہاتھ اٹھائیے. قوم کا بچہ اسکول میں، اپنا بچہ مدرسے میں،
इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की कोई बात नहीं है। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ, पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो, ताजिर बनाओ शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबां बोलो, बोलो है मेहरबां बोलो। लम्हे की खता सदियों की सजा। आपका बच्चा ये जीरा नहीं रहेगा, हीरा बन जाएगा। तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जलसा आपका निकल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है, आप साथ देंगे इंशाअल्लाह, दुआ तक आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। हजरत उमर की अदालत में बाप एक तरफ खड़ा है, बेटा एक तरफ खड़ा है। बाप का दावा है कि मेरा बेटा नाफरमान, बेटा का दावा है कि मैं तो नाफरमान हूं, इससे पहले मेरा बाप नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित क्या हुआ? आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में साबित हुआ ये बेटा भी नाफरमान है, ये बाप भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है। पैदा तो किया लेकिन अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दिलाई। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं ये बच्चे की मिसाल खेत की तरह है, साफ सुथरा खेत, साफ सुथरी जमीन, इसमें जो बोइए वही काटने को मिलेगा। अगर आपने बबूल बोया है तो बबूल ही काटना पड़ेगा, आम तोड़ नहीं सकते, आम खा नहीं सकते। लम्हे की खता सदियों की सदा। एक बात याद रखिए, जब बच्चा आपका घर में बैठा रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब बच्चा घर में रहे सब्र कीजिए, बीवी गाली पर गाली दे सब्र कीजिए, कुछ मत कीजिए। जब बच्चा घर से निकल जाए बर्तन फोड़िए, कुर्सी तोड़िए, जो करना है करते रहिए, लेकिन बच्चा जब घर में मौजूद रहे झगड़ा मत कीजिए। क्यों? बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। जब माँ बाप के सामने, बच्चे के सामने माँ बाप झगड़ा करते हैं तो बच्चे अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देते हैं। जवानी में कदर नहीं, बुढ़ापे में इज्जत नहीं। लम्हे की खता थी, सदियों की सजा थी, कसूर अपना है, इल्जाम बच्चे पर देने से कुछ नहीं होगा। एक तरह एक बात और याद रखिए, बात बात पर बच्चे को मत मारिए, डराइए, धमकाइए, डराने की जगह डराइए, हौसला देने की जगह हौसला दीजिए, नरमी की जगह नरमी कीजिए, लेकिन बात बात पर मारने की गलती मत कीजिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। बात बात पर बच्चे को मारेंगे, उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा, उसको सबक याद ही नहीं होगा। बात बात पर मारेंगे, उसका हार्ट कमजोर हो जाएगा, वो बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं होगा। बात बात पर मारेंगे, बच्चा आपका बेशरम बेहया बन जाएगा। जब वो इंसान ही नहीं होगा तो मुसलमान कैसे बनेगा? और एक आखिरी बात, ये पूरे जलसे का खुलासा है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये देख रहे हैं मोबाइल एक तरफ से लगा हुआ है, आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा, लेकिन आप बच्चे के लिए एक दिन मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। जब बच्चा घर में रहे मोबाइल को सेंक दीजिए, संदूक में बंद करके रखिए, न कुरान सुनना है न बयान सुनना है। जब बच्चा घर से निकल जाए तो तिलावत सुनने के लिए, कुरान सुनने के लिए, बयान सुनने के लिए मोबाइल निकालिए। जैसे ही बच्चा आ जाए मोबाइल बंद करके रख दीजिए। एक दिन तजर्बा करके देखिए, आपके बच्चे का जिंदगी भर से मोबाइल छूट जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अभी तक बेदार नहीं। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें हुनर से, पोसे इन्हें
जिगर से औलाद की अमानत, अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे, सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से, सिखलाए हम सलीका। जवान लोग खड़े भी हैं बैठे भी हैं, जवानों के लिए दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगोनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेगा। राज मैं बता रहा हूँ, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। तालूत नाम का एक बादशाह गुजरा है, कुरान ने उसको नकल किया है। वो गरीब था, जब कुर्सी देने की बात आई तो अमीरों ने दावा किया मैं मालदार हूं, मेरे पास सोना है, मैं मालदार हूं, मेरे पास जमीन जायदाद है, मैं इस कुर्सी का मालिक बनूंगा, बादशाह बनूंगा। वक्त के नबी शमील अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तुम्हारे पास दौलत जरूर है लेकिन इल्म नहीं है, तुम्हारे पास दौलत जरूर है जिस्म नहीं है, तुम्हारे पास जिस्म नहीं है, बहादुर नहीं हो, पहलवान नहीं हो, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, माल जरूर है। इस कुर्सी का ये जवान हकदार इस बुनियाद पर है कि इसके पास इल्म भी है, इसके पास जिस्म भी है। आज याद रखिए, अगर हमास के पास इल्म नहीं होता, जिस्म नहीं होता तो इस्राइल के सामने टिक सकता? कुर्सी का हकदार वो जवान है जिसके पास इल्म हो, जिसके पास जिस्म हो। कुरान ही ने नकल किया, एक खातून ने हजरत मूसा की तारीफ किया, तारीफ में 2 जुमले नकल किए कि मूसा अलैहिस्सलाम ये ऐसा जवान है, ताकतवर भी है, 10 आदमी मिल करके जिस पाट को उठा करके फेंकता, हजरत मूसा ने एक ही हाथ से उस पाट को पकड़ा, उठा करके फेंक दिया। ये ताकतवर है और ये अमानतदार है, औरत पर बुरी निगाह नहीं डालता, औरत पर बुरी नजर नहीं डालता। इसलिए ये जवान इस बात का हकदार है कि इसको प्राइवेट सेक्रेटरी घर में बना दिया जाए। रुस्तम ने अपने तमाम जवानों को बुला करके कहा कि ओ जवानों, तुम्हारी तादाद 3 लाख थी, ये मुसलमान सिर्फ 30,000 थे, मुसलमान जीत गए, तुम हार कैसे गए? तो लोगों ने जवाब दिया जो मुसलमान जवान है वो दारू पीता ही नहीं है, जो मुसलमान जवान है वो जिना करता ही नहीं है, उसका दिल भी पाक है, उसकी निगाह भी पाक है। तुम तो 3 लाख की बात करते हो, 3 करोड़ तादाद में भी आ जाओगे, ये 30,000 तुम पर गालिब आ जाएंगे, तुम इनको शिकस्त नहीं दे सकते। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, 1 साल सिर्फ आप दारू छोड़ करके दिखाइए, अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। आप क्या समझ रहे हैं कि बंगाल में है, उत्तर दिनाजपुर में है, यहां शराब के लिए लाइसेंस है? याद रखिए, अल्लाह की तरफ से लाइसेंस नहीं है। आपको बंगाल सरकार लाइसेंस दे दे, लेकिन शराब का एक एक कतरा हराम है। तजर्बे की एक बात बता करके मैं अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। ये देख रहे हैं बोतल है, उस बोतल में पानी होता है, लोग ढक्कन खोलते हैं, पानी पी लेते हैं। कल तजर्बा कीजिए, पोल्ट्री मुर्गी का गोश्त 1 बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप, और पोल्ट्री मुर्गी का 1 टुकड़ा गोश्त का शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप। 3 दिन के बाद देखिए, जिस बोटी को, गोश्त के टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला, उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा कल था वैसा आज है, और 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस गोश्त की बोटी को आपने डाला है, 3 दिन के बाद देखिए वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। ये दिसंबर खत्म होने जा रहा है, 1 जनवरी में क्या होगा? तमाशा होगा। ठीक रात के 12 बम ब्लास्ट होगा, गुब्बारा आसमान में उड़ेगा। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। ये नबी का उम्मती फैशन को कबूल करने के लिए ईसाई को भी पीछे छोड़ता हुआ नजर आएगा, चखना सामने लेगा, दारू की बोतल लेकर के नया साल मनाएगा।
جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو کبھی بھی نیا سال اچھا نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جائزہ لیں گے، جشن نہیں منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے، تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے، درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا،